اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول، وَإِن اور اگر تم نے کر لی توبہ، فَلَکُمْ تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم تمہارے اصل زر، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ترجمہ: بس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ ہی تم پر کوئی۔ اس کے بعد 5ویں آیت میں اس حکم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور یہ وعید شدید ایسی ہے کہ کفر کے سوا اور کسی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن میں ایسی وعید نہیں آئی۔ پھر اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی اگر تم توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے سود کی بقایا رقم چھوڑنے کا عزم کر لو تو تمہیں تمہارے اصل راس المال مل جائیں گے، اور نہ تم اصل راس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے، اور نہ ہی کوئی اصل راس المال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کرنے پائے گا۔ اس میں اصل راس المال دینے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ تم توبہ کر لو اور آئندہ کو سود چھوڑنے کا عزم کر لو، تب اصل راس المال ملے گا۔ اس سے بظاہر اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو اصل راس المال بھی نہ ملے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو جانے کے باوجود سود کو حرام ہی نہ سمجھے، اس لیے سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تب تو یہ شخص اسلام سے خارج اور مرتد ہو گیا، جس کا حکم یہ ہے کہ مرتد کا مال اس کے ملک سے نکل جاتا ہے، پھر یہ زمانہ ہے اسلام کی کمائی ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے، اور جو کفر کے بعد کی کمائی ہے تو وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنا پر تو اس کو اصل راس المال بھی نہیں ملے گا، اور اگر حلال نہیں سمجھتا مگر عملاً باز بھی نہیں آتا تو اس کے ساتھ جتہ بنا کر اس حکومت اسلامیہ کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ پھر باغی ہے، اس کا بھی سب مال ضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ توبہ کر لے تب اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے۔ شاید اس قسم کی جزیات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بصورت شرط فرمایا گیا ہے، یعنی اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تمہارے راس المال بھی ضبط ہو جائیں گے۔ فَإِن اور اگر کانا ہو ذو اسرتن تنگ دست، فنظرتن تو مہلت الی تک میسرتن کشادگی، اور اگر تصدقوا تم بخش دو، خیرن بہتر لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو تعلمون جانتے۔ ترجمہ: اگر ہے تنگ دست تو مہلت دی جائے کشائش ہونے تک، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد 6 آیت میں سود خوری کی انسانیت سوز حرکت کے بالمقابل پاکیزہ اخلاق اور غریبوں اور ناداروں کے ساتھ مصالحت کا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یعنی اگر تمہارا مدیون تنگ دست ہو، تمہارا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کو فراخی اور آسودگی کے وقت تک کی مہلت دی جائے، اور اگر تم اس کو اپنا قرض معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سود خوروں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مدیون مفلس ہے اور میعاد مقررہ پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو سود کی رقم اصل میں جمع کر کے سود در سود کا سلسلہ چلاتے ہیں، اور سود کی مقدار بھی اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں حکم الحاکمین نے یہ
قانون بنا دیا کہ اگر کوئی مدیون واقعی مفلس ہے، ادائے قرض پر قادر نہیں، تو اس کو تنگ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کو اس وقت تک مہلت دینی چاہیے جب تک کہ وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اس کی ترغیب بھی دے دی جائے کہ اس غریب کو اپنا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں معاف کرنے کو قرآن نے باللفظ صدقہ تعبیر فرمایا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ یہ معافی تمہارے لیے بحکم صدقہ ہو کر موجب ثواب عظیم ہوگی۔ نیز یہ فرمایا کہ معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بظاہر تو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے کہ سود تو چھوڑا ہی تھا، اصل راس المال بھی گیا، مگر قرآن نے اس کو بہتر فرمایا۔ اس کی دو وجہ ہے، اول یہ کہ یہ بہتری اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدے میں آ جائے گی، جبکہ اس حقیر مال کے بدلے میں جنت کی دائمی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ دوسرے شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دنیا میں بھی تمہارے اس عمل کی بہتری کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ برکت کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال میں کام بہت نکل جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مال کی مقدار یا تعداد بڑھ جائے، سو یہ مشاہدہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ ان کے تھوڑے مال سے اتنے کام نکل جاتے ہیں کہ حرام مال والوں کے بڑے بڑے اموال سے بھی وہ کام نہیں نکلتے۔ اور جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا غیر مقصود چیزوں میں مثلاً دوا، علاج اور ڈاکٹروں کی فیسوں میں ایسے مالداروں کی بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں جس کا غریبوں کو کبھی سابقہ نہیں پڑتا۔ اول تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی کی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ علاج میں خود کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اگر کبھی بیماری آئے بھی تو معمولی اخراجات سے ہی تندرستی حاصل ہو جائے۔ اس لحاظ سے مدیون مفلس کو قرض معاف کر دینا جو بظاہر اس کے لیے نقصان دہ نظر آتا ہے، اس قرآنی تعلیم کے پیش نظر وہ ایک مفید اور نافع کام بن گیا۔ مدیون مفلس کے ساتھ نرمی اور مساحت کی تعلیم کے لیے احادیث صحیحہ میں جو ارشادات وارد ہوئے ہیں ان کے چند جملے بھی سن لیجیے۔ طبرانی کی ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور مساحلیت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ اسی مضمون کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس مدیون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس مدیون کے ذمہ واجب ہے، اور یہ حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت اگر کوئی دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مدیون کو مہلت دے دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
صدق الله العلي العظيم.